بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ محمد سلیم بٹ جو کئی کتابوں کے ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں، وہ کڑوے گلاب سلسلے کا ہفتہ وار کالم بھی لکھتے ہیں، تو جو روزنامہ نوائے وقت میں ہر جمعہ کو شائع ہوتا ہے۔ تو آج کا ولاگ جس کا عنوان ہے وعدے کیا ہوئے، وہ پیش کرتا ہوں۔ سیاست این آر او چور چور میں ان کو رلاؤں گا اور چھوڑوں گا نہیں۔ آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لوں گا۔ فلاں ڈاکو ہے، فلاں کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں۔ سائیکل کا استعمال ہوگا، ریونیو اکٹھا ہوگا، مہنگائی کنٹرول کی جائے گی، لاکھوں مکان دیے جائیں گے، کروڑوں نوکریاں دیں گے۔ کراچی سمندر سے تیل نکل آیا ہے، پی ڈی ایم کی تحریک بیٹھ گئی ہے، ریاست مدینہ بنے گی۔ پھر کبھی چینی نظام بہتر ہے، کبھی امریکی نظام اچھا ہے، کبھی ملائیشیا کی پالیسیوں سے اتفاق ہے۔ یونیورسل ہیلتھ کیئر کی طرح صحت کارڈ ایشو ہو گئے ہیں۔ یہ سب شور شرابہ سن کر بھوک سے نڈال، قسم پرسی، مہنگائی سے عاجز اور نوکریوں کی تلاش والے بے روزگار لوگ اور عوام در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ کرپشن ہے کہ تھمتی نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین جن کے ہاتھ میں ذرا سا بھی اختیار ہے، انہوں نے مال پانی بنانے کے لیے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھا ہے۔ کیا یہی تبدیلی ہے؟ اب تو بے بسی کا یہ عالم ہے کہ مہنگائی کے طوفان کو یہ کہہ کر خود حکومتی اکابرین بری الذمہ قرار دے رہے ہیں خود کو کہ یہ سب کچھ مافیا کر رہا ہے۔ ایک ہی رات میں وافر پٹرول ہوتے ہوئے بھی پٹرول پمپ بند کر کے 25 روپے فی لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی گئی۔ پچھلے 7 ماہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پٹرول کی قیمت میں 34 روپے اضافہ کیا گیا۔ 110 روپے بکنے والی چینی کو کنٹرول کر کے 80 روپے پر لایا گیا۔ حکومتی اکابرین کو مبارکبادیں، شاباشیں دی گئیں اور 8 دن بعد وہ پھر وہیں چلی گئی۔ کیا یہ کنٹرول ہے؟ گوشت، سبزی، انڈے اور پھل اب عوام دیکھ سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے۔ ایک وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ وڈیرے دیہاتی علاقوں میں اسکولوں پر قبضہ کر کے مویشی باندھ دیتے ہیں، اور اب تو سارا نظام ہی پرائیویٹ کر دیا گیا ہے۔ غریب کا بچہ جتنا مرضی ہونہار اور قابل ہو، لیکن اونچی فیس اور مہنگائی کی وجہ سے اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتا۔ جس ملک کا وزیر تعلیم مہینے کے 32 دن بتاتا ہو اور دوسرا وزیر اربوں کی فگر کو ہزاروں میں اور ہزاروں کی فگر کو اربوں میں بتاتا ہو، وہاں تعلیم کا کیا معیار ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے۔ مانا عمران خان قومی ہیرو ہیں اور ایماندار بھی ہیں، لیکن نیچے کیا ہو رہا ہے شاید ان کے علم میں لایا ہی نہیں جاتا۔ شہنشاہ ایران نے اقتدار سے سبکدوشی کے بعد کہا تھا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے عوامی معاملات کے بارے میں اندھیرے میں رکھا۔ میڈیا انڈسٹری گئی، صنعتی پیداوار کے اخراجات بڑھے اور ان کی پیداواری صلاحیت کا تسلسل ٹوٹا۔ درجنوں محکموں کے لوگوں کی نوکریاں ختم کر دی گئیں۔ یوں لگتا ہے کہ حکومت ڈھاکزم کی بنیادوں پر چلائی جا رہی ہے۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ نہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جا سکی۔ الزام ہے کہ جو مرضی منہ اٹھا کر لگا دیں۔ نہ
پنکچروں کا ثبوت، نہ دشمن کے ساتھ حزب اختلاف کے خلاف ثبوت، قبضے تڑوانے کے لیے افسروں کی پے در پے تبدیلیاں، سپورٹس مین، وزیر اعظم کے دور میں سپورٹس کا بھیانک انجام، گندم کبھی ان اور کبھی آؤٹ، LNG کی انتہائی مہنگے داموں خرید، قرضوں میں بے پناہ اضافہ، یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر پارٹی کے پرانے اور مخلص کارکنوں کو عوام کی خود خدمت کا موقع دیا جاتا، کیونکہ وزیر اعظم نے اقتدار میں آنے سے پہلے خود ہی کہا تھا کہ جو حکومت مہنگائی لائے وہ چور ہوتی ہے۔ موجودہ حکومت کا اقتدار میں آنے سے پہلے کا ہر وعدہ کرپشن، دہشت گردی، اخراجات میں کمی، سرکاری واجبات کی وصولی 100 دن میں ہو جائے گی، اس وعدے کا وہی اشر ہوا جو جنرل ضیاء نے 90 دنوں کا کیا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی چیز کنٹرول میں نہیں، ملک 20 گھنٹے اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ یہ کیسے ہوا پتہ ہی نہیں۔ شہر اقتدار میں نوجوان اسامہ ستی کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ یہ سب اندھیر نگنی نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے فرصت نہیں ہے۔ ان حالات میں ملک کیا ترقی کرے گا؟ بچوں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیس میں دن بدن اضافہ، آخر کسی چیز کا تقاضا تو کر رہا ہے۔ شہروں میں ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت نہ دے کر لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ سائیکل پر چڑھ جاتے تو شاید ساری قوم کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا اور امیر غریب کا تفاوت دکھائی نہ دیتا۔ اس طرح لوگوں کی شوگر، بلڈ پریشر کنٹرول ہونے کے علاوہ توندے بھی کم ہو جاتی۔ لیکن ایسے نعرے تو لیڈر لوگوں کو بہکانے کے لیے لگاتے ہیں، مگر ایک کام انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ روز روز کی بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور تنگ دستی کے پیش نظر محتاج خانوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ شہروں میں لوکل ہیلی کاپٹر سروس چلا کر حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 55 روپے فی کلومیٹر کا خرچہ کوئی اتنا بوجھل دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، وعدے کیا ہوئے، جسے محمد اسلیم بٹ نے اپنے ہفتہ وار کالم میں تحریر کیا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آئندہ نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔